خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر غور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ پطرس اور یوحنا مسیح کے حکم کے مطابق پرچار کر رہے تھے اور دوسرے شاگرد بھی، لیکن لوگ انہیں پہچانتے نہ تھے۔ دیکھیے، کلام کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کے اندر پہلی آیت سے 13 آیت، بک آف ایکٹس چیپٹر 4 ورسز 1 to 13، اس کے اندر ہم 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، تو تعجب کیا اور انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مسیحوں کی پہچان، کرائسٹ فالوورز، یعنی مسیح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ آج ہم اس پہ غور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر، کہ ہم اگر مسیح کے ہیں تو ہم مسیح کی طرح ہونے چاہیے۔ یہ شاگرد بھی پرچار کر رہے تھے، لیکن لوگ انہیں پہچانتے نہ تھے۔ پطرس اور یوحنا جو تھے، پریرتوں کے کام یا اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 6 آیت میں ایک ہیکل کے خوبصورت دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے لنگڑے کو، جسے وہاں پہ لا کے بٹھایا جاتا تھا، لوگ لے آتے ہوں گے اس سے تاکہ اس سے کچھ آمدنی ہو، اور اسے کھانے کو دے دیتے ہوں گے یا تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہوں گے، اور اس سے وہ کمائی بھی کر رہے تھے۔ اور یہ لنگڑا جو تھا ہیکل کے دروازے پر بیٹھا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور جب پطرس اور یوحنا جب ہیکل میں جانے لگے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ان سے کچھ بھیک مانگی۔ پطرس اس کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے، میری طرف دیکھ، اور اسے کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا، اور وہ ایک دم اپنے اس کے پیر مضبوط ہو گئے اور کھڑا ہو گیا، جنم کا لنگڑا، اور اچھل کر وہ ہیکل میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو یہاں پر ان کی پہچان جو تھی اس معجزے کے ذریعے سے ہوئی۔ پرچار تو کر رہے تھے، لیکن لوگ اسے پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں یا اس کے فالوور ہیں۔ لیکن جب معجزہ دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ یسوع ناصری جو تھا اس نے بھی بڑے بڑے معجزے دکھائے، اور یہ ضرور اس کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ بغیر مسیح کے عزیزوں جڑے ہوئے ہماری پہچان نہیں۔ مسیح نے خود کہا ہے، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ حقیقت ہے کہ بنا خدا کے ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پرچار کر سکیں۔ بغیر خدا کی روح کے، ہولی اسپرٹ یا پوتر آتما کے بغیر ہم پرچار تک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی معجزے ہو سکتے اگر خدا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو وہ شاگرد جو تھے وہ پرچار بھی کر رہے تھے، لیکن خدا کی روح ان کے اوپر تھی، پوتر آتما یا ہولی اسپرٹ، پاک روح ان کے اوپر تھی۔ ان کے ذریعے سے معجزے جو تھے سرزد ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ چنگائی پاتے تھے۔ پطرس
اور یوحنا اور شاگردوں کے کپڑوں کو چھو چھو کر، رومالوں کو چھو چھو کر لوگ بیماروں پہ رکھتے تھے، وہ چنگائی پا جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی قدرت تھی ان کے پاس۔ پترس کا سایہ جس پہ پڑ جاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ خدا نے ایک معجزانہ طاقت ان پہ ظاہر کری کہ وہ خدا کی طاقت کے ساتھ پوتر آتما سے بھر کر چلتے تھے اور بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری بات خداوند کہتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ حکم جو ہے محبت کا، یہ نیا حکم ہے، میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں۔ صحیح معنوں میں تو یہ بہت پرانا حکم ہے۔ یوحنا کہتا ہے بیوی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں دیتا، وہی پرانا حکم کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ مسیح کہتا ہے میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں۔ کیوں کہتا ہے نیا؟ کیونکہ حکم تو تھا لیکن اس کی مثال نہیں تھی۔ وہ میری مثال کے اندر، یعنی میں محبت کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا تمہیں بچانے، اور میں تمہارے لیے قربان ہوا اور ہوں گا، اسی لیے یہ میری محبت کے اندر یہ نیا حکم ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ ہمارا نشان ہے، اس سے لوگ جانیں گے، یہ پہچان ہے۔ اور یہ شاگرد پیار اور محبت سے ہر ایک کام کا انجام دیتے تھے، پرچار کر رہے تھے، معجزے دکھا رہے تھے، پیار محبت اور ایک دوسرے کا بوجھ سنبھالنے کے لیے تیار رہتے تھے ہر وقت۔ یہ جو تھا ان کی زندگی کے اندر ایک چینجز تھیں۔ پولس بھی کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع مسیح کا۔ کریکٹر، مائنڈ آف جیزس، خداوند یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ بہت حلیم، پیار اور محبت سے بھرا ہوا۔ دنیا کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ آ گیا، گدھے کی سواری کے اوپر سوار تھا جو کہ بوجھ ڈھونے والا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح دنیا کا بوجھ اٹھا کر صلیب پہ چڑھ گیا۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہ کام کیا، اور پولس کہتا ہے ویسا ہی مزاج، ویسا ہی کریکٹر، ویسا ہی مائنڈ رکھو۔ دیکھیے آج ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی کریکٹر کے لحاظ سے نمبر 1 تھنک کائنڈلی، یعنی نرم مزاجی سے سوچو، دوسرے کے لیے بھلا سوچنا یہ مسیح کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ بھرا نہ ہوتا تو آسمان چھوڑ کر وہ زمین پہ نہ آتا اور قربان نہ ہوتا۔ میری اور آپ کی خاطر اس نے اتنی پریشانی کا سامنا کیا، اتنا ذلیل کیا گیا، ستایا گیا، کوڑے مارے گئے اور مصلوب بھی کیا گیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑی بات تھی، دوسروں کے لیے بھلا چاہنا۔ 5000 بھوکے ہیں، اس نے ان کا خیال رکھا، پرچار ہی نہیں کر رہا تھا، بھیڑ کی بھیڑ اس کے پیچھے تھی، اس کو ان کا خیال آیا۔ 4000 کا خیال آیا۔ مسیح جو تھا بہت زیادہ کائنڈ ہارٹڈ تھا، اور وہ سوچتا تھا ہر ایک کے بارے میں۔ 9 کی بیوہ، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، بیوہ ہے، اور اس کا ایک سہارا تھا جو بیٹا تھا وہ بھی مر گیا۔ اسے ترس آتا ہے، جنازے کو چھو کر اس کے بیٹے کو وہ چنگا کرتا ہے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح کی سوچ جو تھی دوسروں کے لیے بھلا چاہنے کی، یہ بہت ضروری تھی۔ کوڑیوں پہ ترس کھانا، ان کوڑیوں کو جن کو کہ لوگ کہتے تھے کہ پیچھے جھاڑ باندھ لو، کیونکہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے کوئی اس پہ سے گزرتا بھی نہیں تھا، اور مسیح ان کو چھوتا ہے۔ چھونے کے بعد ان کو کہتا ہے جا کر اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ تاکہ تمہیں شہر میں جانے کی اجازت ملے۔ وہ شہر میں نہیں جا سکتے تھے، وہ بالکل باہر رہتے تھے، لوگوں سے مل جل نہیں سکتے تھے،
لیکن مسیح ان کو چھو کر چنگائی دیتا ہے. کتنا ترس آتا ہے اسے، کتنا پیار تھا انسانیت سے، کیونکہ وہ آدم کی اولاد تھے اور خدا ان کا خیال کرتا ہے، ان پہ ترس کھاتا ہے. یہ بہت زبردست بات ہے کہ خداوند کے بندوں کو دوسروں کے اوپر سنبھالنے کے لیے تیار رہنا، ان کے لیے ترس کھانا، ان کا خیال کرنا اور پسے ہوئوں کو، گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. دوسری چیز، اسپیک کائنڈلی، یعنی بڑی اچھی طرح سے بولنا، حلیمی سے بولنا. بولنے کے اندر وہ گالی کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا. مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پطرس کہتا ہے یہ اس کی خاص بات تھی. ستانے والوں کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے. اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. کتنی دیا ہے اس کے دل کے اندر. اور یقیناً وہ گناہ جو ان کا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کی یہ دعا سنی نہیں گئی. یہ غلط بات ہے. مسیح کی دعا یہ سنی گئی کیونکہ وہ خدا کی دعا تھی. اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. وہ خدا کی دعا تھی، وہ معاف کیے گئے کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے بے قصور ہے. یہ نہیں پتا تھا یہ خدا ہے جو کہ یہاں پہ صلیب پہ لٹکا ہوا ہے. انہیں نہیں پتا تھا. جلاد کا کام صرف یہی ہے کہ وہ مارنا اور وہ پھانسی پہ چڑھانے کا کام کرتا ہے. جلاد کو یہ نہیں پتا، وہ جج کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا قصور کیا ہے، یہ غلط آدمی ہے یا صحیح آدمی ہے. پلاطس اس کے اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہ میں بے قصور کے گناہ سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہوں، یہ بے قصور ہے. اور یہی بات جو تھی ان کو نہیں پتا تھا مسیح کے بارے میں. اسی لیے کہتا ہے، مسیح کہہ بھی دیتا ہے، میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. میری بادشاہت اگر اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے. اور اسی طریقے سے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اسی لیے ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ گناہ جو کہ صلیب پہ ٹانکنے کا تھا وہ ان کا معاف کیا گیا. اور گناہ سٹینڈ رہے ہوں گے جو انہوں نے کرے ہوں گے، چوری ڈکیتی یا اور کچھ برے کام کیے ہوں گے، وہ سٹینڈ رہے ہوں گے. لیکن وہ پرٹیکولر گناہ کہ اسے صلیب پہ ٹانک رہے تھے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا. اسی لیے مسیح کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے. انہیں نہیں پتا، میرے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ چیز جو ہے زبردست ہے. ڈاکو بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور وہ کہتا ہے تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. یعنی وہ پہچان گیا اسے کہ اس کے اندر خدائیت، لیکن وہ مذاق میں لے رہا تھا، اسے ٹھٹے اڑا رہا تھا اوروں کے ساتھ مل کر. اور وہ جہنم میں گیا اور وہ جو تھا مسیح کے ساتھ فردوس میں چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کلام کے مطابق کہ جو بولنے کے لحاظ سے گالی دے کے گالی نہیں دیتا تھا، ستانے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتا تھا. اور یہ ہمیں بھی کہا گیا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور انہیں 7 کے 70 دفعہ معاف کرو. بدلہ میں لوں گا، تم بدلہ نہیں لوگے. اور وہ بھی مسیح کی طرح، یعنی کہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. تیسری بات جو ہے اس کے اندر، ایکٹ کائنڈلی، یعنی تھنک کائنڈلی، اسپیک کائنڈلی اینڈ ایکٹ کائنڈلی. جو بھی کام کرو وہ بڑی دیا سے. شاگردوں کے پیر دھونا، اس نے ان کے پیر دھوئے. پطرس کہتا تو میرے پیر دھوئے گا؟ اس نے کہا اب تو ہونے دے. یعنی وہ سبق سکھا رہا ہے کہ استاد ہو کر میں تم شاگردوں کے پیر دھو رہا ہوں. وہ گلیل کے جاہل مچھے اب تک کچھ بنے نہیں تھے وہ، لیکن پھر بھی مسیح جو ہے ان کے پیر دھو کر ایک حلیمی کا ایک نظر دکھاتا ہے. پطرس ڈوبنے لگتا ہے، اسے ہاتھ پکڑ کے بچاتا ہے. کتنا اس کے اندر ترس کھانے کا مادہ تھا. وہ کام جو بھی کرتا تھا وہ بڑے دل سے اور ترس سے کرتا تھا. طوفان آیا، تھما دیا اسے، سارے شاگردوں کو بچا لیا. خداوند یسوع مسیح نے یہ کام کرے جو کہ واقعی
بالکل دیا سے بھرے ہوئے تھے، اور کلام میں مقدس اس بات کی طرف ہمیں سمجھاتا ہے کہ شاگرد بھی جو تھے اسی راہ پہ چلے، جس کی وجہ سے لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ ان کے مسیح کے ساتھ تھے۔ پطرس یوحنا پرچار کے ساتھ ساتھ موعظے کر رہے تھے۔ پطرس کے بعد سے 3000 جو تھے لوگ کنورٹ ہو گئے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے آگے آدمی عاجز آ جائے، سر جھکا دے کو ہو وہی مان گئے۔ لنگڑے کی ٹانگیں تو ٹھیک کری، اور اس نے جا کر گواہی بھی دی کہ اس نے مجھے چنگا کیا ہے، اور وہ جو ہے اس کی گواہی، کیونکہ وہ بالغ تھا، بڑا تھا، اس کی سچائی کو مانا اور دیکھا اسے کہ کس طریقے سے یہ بھیک مانگتا تھا، اور اب یہ اچھل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ یہ کلام مقدس کے اندر ایک نظارہ نظر آتا ہے۔ اور پطرس جب لیکچر دے رہا تھا تو چاروں طرف کے لوگ آئے ہوئے تھے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہاں پہ زبانوں کی شکل کے اندر پوتر آتما جو تھی شعلوں کی شکل میں اتر آئی، آگ کے شعلوں کی طرح زبانیں اتر آئیں اور ان لوگوں پر ٹھہر گئی، اور سارے لوگ جو تھے بولنے لگے خدا کے کلام کے طور پر، ایک طرح سے غیر زبانیں جو تھیں وہ پہ، اور پطرس جو تھا وہ بول رہا تھا، اور سارے اپنی اپنی زبانوں کے اندر اس کی بات کو سمجھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر لوگوں نے کہا بپتسمے کے لیے، اور پطرس نے انہیں بپتسمہ دیا، اور 3000 کے قریب لوگوں کو اس نے بپتسمہ دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ مسیح نے ساری زندگی صرف 12 شاگرد بنائے، کسی کو بپتسمہ نہیں دیا مسیح نے، کیونکہ بپتسمہ دینے کا کام جو تھے یہ شاگرد کرتے تھے، یا یوحنا کے اور دوسرے، یوحنا بپتسمہ دینے والا کام کرتا تھا، لیکن مسیح نے کوئی بپتسمہ نہیں دیا۔ لیکن یہ شاگرد جو تھے آگے چل کر انہیں حکم جو دیتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تمام قوموں میں جا کے کلام کی منادی کرو، انہیں خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہوں نے یہ کام کیا، اور پطرس نے ایک ہی لیکچر کے اندر 3000 کو کنورٹ کر دیا اور انہیں بپتسمہ دیا۔ یہ کلام کی زبردست خوبی ہے، اور روح کے ذریعے سے لوگوں نے تبدیلی اپنے اندر پائی۔ دیکھیے ان کے اندر، مسیح کے اندر جیسے سیلف ڈینائل تھا، خود انکاری، اپنی خودی کا انکار کرنا۔ اس نے کہا اے باپ، اگر یہ پیالہ پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے۔ اپنے کو پیچھے رکھا، جس مشن کو، جس کام کو کرنے کے لیے آیا تھا، وہ خود خدا تھا جو کہ اس دنیا کے اندر آیا، لیکن کیونکہ بیٹا جسم لیا تھا اس لیے اسے بیٹا کہا گیا ہے، ورنہ وہ خدا تھا۔ اس بیٹے کے اندر، جسم کے اندر الوہیت سمائی ہوئی تھی، پوتر آتما اور خدا تھا اس کے اندر، ہولی اسپرٹ تھی، جس کے ذریعے سے، کیونکہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا روح ہے، اور ضروری ہے کہ اس کے بندے روح اور راستی سے اس کی پرستش کریں۔ تو یہ جو تھا خداوند یسوع مسیح، پرفیکٹ ہیومینٹی اور پرفیکٹ ڈیوینٹی جو ہے اس کو جیزس کرائسٹ کہتے ہیں۔ انسانیت کے ناطے وہ کہتا ہے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ مسیح جو تھا بے عیب تھا، انسان ہونے کے ناطے گناہ ثابت ہو سکتا تھا، اسی لیے شیطان اسے آزماتا ہے تاکہ یہ گناہ کر دے، میرا حکم مان لے، روٹی کھا لے، پتھروں سے کیا روٹی بن جائیں، اسی طریقے سے مجھے جھک کے سلام کر دے، کنگورے پہ سے گرا دے، میرا حکم مان لے۔ یعنی وہ اپنے آگے اسے جھکانا چاہتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ، کیونکہ خود انکاری اس کی تھی، باپ کی مرضی پوری کرنی تھی، وہ اس کفارے کی طرف دھیان تھا اس کا کہ کسی بھی طریقے سے میں گناہ نہ میرے سرزد ہو جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں صلیب تک پہنچ جاؤں۔
شیطان اسے باغ گثمنی میں بھی گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پسینہ کھویا خون کی بوندیں ہو کے ٹپکتا ہے، لیکن پھر بھی مسیح جو ہے اٹھتا ہے اور اس کام کو پورا کرتا ہے وہ جس کے لیے آیا تھا۔ تو یہ خود انکاری تھی، یعنی خدا تھا وہ، لیکن خدائیت کو اپنے درجے میں نہ رکھا، موت بلکہ صلیبی موت انسان بنا، لعنتی انسان بنا، موت بلکہ صلیبی موت ہمارے لیے اس نے گوارا کی۔ پولس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا۔ ساؤل مرا، پولس زندہ ہو گیا، پولس مرا، مسیح زندہ ہو گیا۔ یہ ایک سیلف ڈینائل ہے، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو الگ کرنا، بالکل اپنے کو تچھ جاننا، حقیر جاننا، بس میں کچھ نہیں، مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا، مسیح ہے میرے اندر صرف۔ اور یہی چیز جو ہے کلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان شاگردوں کے اندر بھی تھی۔ مسیح جو تھا، پریئرفل لائف جو تھی اس کی، رات کو چلا جاتا تھا پہاڑوں کے اندر، وہاں دعا کرتا تھا، باغ گثمنی کے اندر دعا کر رہا ہے، اور مسیح ہمیشہ دعا کرتا رہتا تھا، وہی شاگرد کرتے تھے۔ ہولی کمیونین کے ٹائم پر بھی پہلے روٹی لیتا ہے، اس سے پہلے دعا کرتا ہے، پیالہ لیتا ہے، اس کے بعد اس کا شکر کرتا ہے، پھر دیتا ہے۔ دعا کی اہمیت جو ہے وہ شاگردوں کو سکھاتا ہے، اور شاگرد بھی دعا کا سہارا لے کر سارے لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ بنے ہوئے تھے، اور وہ ستانے والوں کے لیے دعا کرنا، انہیں معاف کرنا، مسیح کی طرح کوئی کڑکڑاہٹ نہیں۔ مسیح کی خاطر ستائے تو گئے، پطرس کہتا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یقیناً پطرس عزیزو قربان ہو گیا مسیح کی خاطر، لیکن کوئی کڑکڑاہٹ نہیں، ایک حلیمی۔ عزیزو اگر ہماری زندگی مسیح کی طرح ہوگی تبھی لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ مسیح نے بھی کہا تھا یہی بات، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اگر تمہارے اندر وہی کریکٹر ہوگا۔ جتنی بی ایٹیٹیوڈس ہیں، مبارک بادیاں جو ہیں، وہ ساری کی ساری مسیح پہ پوری اترتی ہیں۔ وہ میل جول کرانے والا تھا، اور وہ دوسروں کو سنبھالنے والا اور خدا کے انظام کو پورا کرنے والا تھا۔ اور یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں، مسیح کا کریکٹر جب بپتسمہ ہو رہا تھا، ہولی اسپرٹ نازل ہوتی ہے اور کبوتر کی شکل میں اس میں اتر جاتی ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے حقیقت میں یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پہچان گیا اسے، صحیح معنی میں اسے بتایا گیا تھا یہ بات، اور وہی پوتر آتما ان پہ پھونکتا ہے، جاؤ تمام قوموں کے اندر کلام کی منادی کرو۔ ان پہ روح پھونکا، آدم میں روح پھونکی، ان شاگردوں کو روح پھونکی، اور وہ جاؤ تمام قوموں میں کلام کی منادی کرو۔ وہ پرچار کرتے رہے، پوتر آتما کے ذریعے سے معجزے دکھاتے رہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ہیں عزیزو، مدر ٹریزا جیسی، بلی گرام جیسے، ٹی بی جوشپ جیسے، اسپرجن جیسے بڑے بڑے پرچارک، اور بھی جتنے بڑے بڑے پرچارک ہیں، یہ ان کی پہچان ہے مسیح کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ کیا آج ہم بھی پہچانے جا رہے ہیں؟ کیا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً یہ خدا کے لوگ ہیں؟ کیا ہماری پہچان یہی ہے کہ ہمارے اندر خود انکاری ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ نہیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، حلیمی ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، پیار کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر خدا سے جڑ جائیں گے تو ہمارے اندر پوتر آتما آئے گی، اور اس کے ذریعے سے معجزے ہوں گے، بدروحیں کانپیں گی، ہماری طاقت سے نہیں، خدا کی طاقت سے، خدا کی روح کی طاقت سے۔ تو عزیزو آج ہمیں اپنی زندگی کو جانچنا ہے اور پہچاننا ہے، جب کہ ہم ان لینڈ ڈیز کی میٹنگز کے اندر چل رہے ہیں، دعاؤں کے
سیزن کے اندر بلیسنگز ہمیں ملنی چاہیے، اور ہماری یہی پہچان ہونی چاہیے کہ لوگ کہہ سکیں یقیناً یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، یسوع ان کے ساتھ ہے، یسوع ان کے اندر ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ خدمت انجام لیتا ہے۔ آئیے ہم خدا کا شکر کرتے ہوئے دعا میں اپنے سر کو جھکائیں۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ زندہ کلام ہمیں دیا ہے جو کہ ہماری پہچان ہے، اور وہ تو ہے۔ اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ بہت سی مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے، لیکن آئے خداوند، ہم تیرے نام کے خاطر ستائے جائیں، ہم یہی چاہتے ہیں، یہی ہماری صحیح پہچان ہے۔ ہمیں اپنے لیے استعمال کر اور اپنے بیٹے کو جلال دے۔ تیرے ہی مقدس، مبارک اور زندہ نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔